السلام علیکم دوستو، 24 کی دنیا میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں رکھتا۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرو۔ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول 1390 کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال مبارک تک تقریباً 10 سال مسلسل حالت جنگ میں رہنا پڑا۔ اس دوران غزوات بھی ہوئے اور سرایا بھی، ہر وہ مہم جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے ان کو غزوات کہا جاتا ہے، اور جس لشکر میں خود موجود نہ تھے بلکہ فوج کو دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، سرایا کہا جاتا ہے۔ غزوات کی تعداد باتفاق 27 ہے، اور ان میں سے بھی جن غزوات میں قتال واقع ہوا ان کی تعداد 9 ہے، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنی مصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ سرایا کی تعداد میں اختلافات ہیں، بعض نے ان کی تعداد 56 بتائی ہے، بعض نے 27 بیان کی ہے، اور بعض نے اس سے بھی کم یا زیادہ بیان کی ہے۔ حضرت ابن اسحاق سے مروی ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ دوان بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ کی کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ مدینہ طیبہ کے جنوب مغرب میں فرا ایک مشہور ضلع ہے۔ دوان اور ابوا اسی ضلع کے مقامات ہیں۔ مکہ مکرمہ اور جدہ سے جو راستہ ساحل کے ساتھ ساتھ شام کی طرف جاتا ہے اس پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقریباً درمیان میں رابغ واقع ہے۔ رابغ سے شمال کی جانب جائیں تو سب سے پہلے ابوا آتا ہے۔ اسی جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مدینہ منورہ سے واپسی پر انتقال ہوا تھا، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ ابوا کے نزدیک ہی دوان بھی واقع ہے۔ یہ غزوہ ماہ سفر کے شروع میں واقع پذیر ہوا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں حاکم بنایا، اور حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت کے ساتھ بنی زمیرہ کے قافلے پر، جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، سے مقابلہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے اور مقام دوان تک آئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پہنچے تو قبیلہ بنی زمیرہ کا سردار مخشہ بن عمر زمیری نرمی کے ساتھ پیش آیا اور صلح کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلح پر راضی ہو گئے، اور صلح نامہ تحریر میں لایا گیا، اور پھر 15 روز مدینہ منورہ سے باہر رہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ تقریباً 20 سفر کو واپس تشریف لے آئے۔ اسی مقام ابوا پر
اور ایک قول کے مطابق اس سے پہلے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب نے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن چچا زاد بھائی تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اس کے عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال زیادہ تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے دوست کو دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔